السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فاروق عباس نیوٹرل بائی جاوید چودھری میں۔ ناظرین، آج کا اسپیشل ویلوگ ہم کرنے جا رہے ہیں بلوچستان کے حوالے سے۔ بلوچستان کا ایک ایسا مسئلہ ہے جو عام آدمی کو سمجھ نہیں آ رہا کہ بیسکلی وہاں پہ ہو کیا رہا ہے، یہ ٹیررزم کیوں ہو رہی ہے، وہاں کی عوام جو سوشل میڈیا پہ نظر آتی ہے کہ جی گلے کر رہے ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں۔ تو ہر پاکستانی یہ سوچ رہا ہے کہ ایکچوئل میں کیا ایسا کیا جائے بلوچستان کے اندر کہ اس کا معاملہ سالو ہو جائے۔ یہ بہت بڑا کوشچن ہے۔ بلوچستان جی ہمارا سب سے بڑا رقبے کے لحاظ سے صوبہ ہے، کوئی 3,47,000 کچھ سو مربع کلومیٹر ہے۔ 43.6% یہ بنتا ہے آپ کی ٹوٹل جو پاکستان کا رقبہ ہے اس کا، اور 760 کلومیٹر لمبی اس کی صرف کوسٹل لائن ہے، اور منرلز کی مطلب وہاں پہ انتہا ہے، بہت کچھ ہے، سمجھے خزانے دفن ہے وہاں پہ۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہ تمام اتنا خوبصورت صوبہ، اتنا بڑا صوبہ، ہم اسے ترقی کیسے دے سکتے ہیں، اس معاملے کو ہم کیسے سالو کر سکتے ہیں، یہ ڈیٹیل سے سٹوری آج آپ کو بتائیں گے جاوید چوئس۔ فرق میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ دنیا میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ اکانومی ہے، وہ معیشت ہے، وہ پیسے ہیں۔ اگر تو آپ کے پاس پیسے ہیں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر پیسے نہیں ہیں تو پھر مسائل ہی مسائل ہیں۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کا پیٹ خراب ہے تو پھر آپ کو 400 بیماریاں لگیں گے، اور اگر آپ کا نظام ہضم ٹھیک ہے تو پھر ساری بیماریاں آپ سے دور کھڑی ہو جائیں گی، دور رہیں گی آپ سے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سینٹر ہے پیٹ، وہیں سے بیماریاں نکلتی ہیں اور وہیں سے بیماریاں آگے بڑھتی ہیں۔ تو بالکل اکانومی اسی طرح امپورٹنٹ ہے جس طرح انسان کا پیٹ امپورٹنٹ ہے۔ بلوچستان کی ٹریجڈی یہ ہے کہ بلوچستان ایک تو بیرن ہے، وہاں پہ کلٹیویشن نہیں ہوتی، وہاں پہ زراعت نہیں ہے، اور زراعت نہ ہونے کی وجہ پانی کی کمی ہے، کیونکہ وہاں پہ ظاہر ہے کوئی نہ تو برف پڑتی ہے، نہ ہی کچھ زیادہ بارشیں ہوتی ہیں، اور جب بارش ہوتی ہے تو سیلاب آ جاتا ہے وہاں پہ، کیونکہ وہاں پہ درخت نہیں ہے۔ بارشوں کو اور سیلاب کو روکتے ہیں درخت، کہ جب آپ کے راستے میں جنگل ہوں گے، درخت ہوں گے، تو پھر وہ پانی کو ریٹین کریں گے، پھر وہ آگے نہیں بہنے دیں گے اس کو۔ لیکن اگر دور دور تک کوئی درخت نہیں ہے، جھاڑیاں نہیں ہیں، تو جو پانی آئے گا وہ سیدھا سمندر کے اندر جائے گا، تو پانی جو ہے وہ سیلاب بن جاتا ہے۔ اور باقی ویسے وہ 11.5 مہینے وہاں پہ کسی قسم کی بارش نہیں ہوتے۔ یہ بارش نہیں ہوتی تو کلٹیویشن نہیں ہوتی، کلٹیویشن نہیں ہوتی تو سارا علاقہ بحران ہے، وہ بے آب ہو گیا جس کو کہتے ہیں وہ۔ تو آپ اب یہ یوں سمجھو کہ پاکستان کا 43% جو علاقہ ہے وہ بے آب ہو گیا ہے، وہاں پہ کچھ نہیں ہو رہا، اور اگر کچھ ہو رہا ہے تو بڑے تھوڑے علاقے میں ہو رہا ہے۔ کوئی زیارت کی سائڈ پہ چلے جائیں آپ، یوب کی سائڈ پہ چلے جائیں، کوئٹہ کی سائڈ پہ آ جائیں، باقی کلات کے کچھ علاقے ہیں وہاں پہ تھوڑا سا ہے، باقی جتنی گھاٹیاں ہیں، وادیاں ہیں، وہاں پہ کچھ چراغ آئے ہیں، یا وہاں پہ خشک میوہ جات کے کچھ درخت ہیں، یا وہاں پہ سیب ہو جاتا ہے، یا اس ٹائپ کی، یا پھر چیریز ہو جاتی ہے۔ گندم بہت کم نہ ہونے کے برابر ہے، اس لیے زیادہ تر گندم جو ہے سندھ سے جاتی ہے، پنجاب سے جاتی ہے بلوچستان کے اندر۔ باقی گنا بھی وہاں تو بالکل ہی نہیں ہوتا، کیونکہ وہاں پہ ظاہر ہے کماد نہیں ہے، اور کماد اس لیے نہیں ہے کہ وہاں پہ پانی نہیں ہے۔ پانی ہوگا تو کماد ہوگا، کماد ہوگا تو وہاں پہ شوگر مل ہوگی، پھر وہاں پہ ضروریات جو ہیں وہ پوری ہو جائیں گی چینی کی۔ تو اب اس کے علاوہ جو لوگوں کے پاس وہاں پہ وسائل ہیں وہ بڑے لمیٹڈ وسائل ہیں، کہ لوگ جانور پال لیتے ہیں زیادہ سے زیادہ، اس کی اون بیچ لیتے ہیں، اور ایک کپڑے میں سال گزار لیتے ہیں، ایک جوتے میں 2 سال گزار لیتے ہیں۔ تعلیم بھی نہیں ہے، اسکل بھی نہیں ہے وہاں پہ، تو اس وجہ سے وہاں پہ مسائل بہت زیادہ ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ اگر 1.25 کروڑ آبادی ہے تو اس میں سے نوجوانوں کی تعداد بہت ہے، اور اب وہاں پہ بچیوں کے اسکول بننے کی وجہ سے، وہاں کالجز بننے کی وجہ سے، یونیورسٹیز بننے کی وجہ سے، وہاں پہ بہت سارے نوجوان جو ہیں وہ تیار ہو کے مارکیٹ میں آ جاتے ہیں۔ جب وہ مارکیٹ میں آ جاتے ہیں تو اب ان کو جاب نہیں ملتے۔ اب جاب وہاں پہ کیوں نہیں ملتی؟ ایک تو پرائیویٹ سیکٹر نہیں ہے وہاں پہ، پرائیویٹ سیکٹر ہوگا تو جابس ہوں گی، کیونکہ دنیا میں سب سے زیادہ جابس دینے والا جو سیکٹر ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر ہے۔ پنجاب کے اندر بھی کسی جگہ پہ چلے جائیں، سندھ کے اندر چلے جائیں، یہاں پہ اسلام آباد میں آ جائیں، تو میجر جو جابس ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر نے کریٹ کیے۔ اس کے بعد جو سب سے بڑا امپلائر ہوتا ہے وہ گورنمنٹ ہوتی ہے، گورنمنٹ جو ہے وہ نوکریاں پرووائڈ کرتی ہے، لیکن گورنمنٹ جو ہے اس کے ریسورسز شرنک ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ گورنمنٹ کے پاس اب کوئی اتنا پوٹینشیل نہیں ہے، کوئی اتنا بڑا ادارہ نہیں ہے کہ جس میں وہ نوکریاں دے سکے، جس میں لوگوں کو کھپا سکے، کیونکہ پیسے نہیں ہیں گورنمنٹ کے پاس۔ نہیں، بہت سارے سیکٹرز بھی گورنمنٹ کے ہاتھ سے نکل گئے۔ کبھی آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں 2 سیکٹر تھے جو سب سے زیادہ جابس پروڈیوس کرتے تھے، ایک محکمہ ڈاک تھا اور ایک ریلوے تھا۔ ٹھیک ہے۔ اور ریلوے جو تھا اس میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہوتے تھے، ریلوے شرنک ہو گیا، محکمہ ڈاک ختم ہو گیا، تو جب ایک بہت بڑا امپلائر جو ختم ہو گیا تو اس کے بعد آپ کے پاس پھر سیکٹرز ہی نہیں بچتے۔ اس وقت جو گورنمنٹ کے پاس سب سے بڑے 2 سیکٹرز جو ہیں، ایک ہیلتھ ہے اور دوسرا ایجوکیشن ہے۔
ٹھیک ہے بالکل. کیونکہ ہیلتھ اور ایجوکیشن جو وہ گورنمنٹ کے پاس رہ گئے ہیں, اس کے علاوہ کوئی سیکٹر ایسا نہیں ہے کہ جس کے اندر وہ لوگوں کو کھپا سکے. لیکن اب ایک اسکول ہے, اس کے اندر 12 ٹیچرس کی گنجائش ہے, تو آپ وہاں پہ 24 تو نہیں لگا سکتے, 12 ہی لگائیں گے. اور وہاں پہ اگر ایک ٹیچر لگ گیا ہے تو وہ ظاہر ہے کوئی 35 سال سروس کے بعد ریٹائر ہوگا, پھر وہاں پہ ایک نئی جاب کریٹ ہوگی. اس سے زیادہ پہلے تو آپ جاب دوبارہ کریٹ نہیں کر سکتے. پرائیویٹ سیکٹر جو ہے نا, اس کے اندر ایکسپینشن ہوتی رہتی ہے, وہاں روزانہ کی بنیاد پہ نئی جابس ملتی رہتی ہیں, وہاں جابس نئی کریٹ ہوتی رہتی ہیں, اور وہاں پہ لوگ ایڈجسٹ رہتے ہیں. اب جو بلوچستان ہے وہاں پہ پرائیویٹ سیکٹر ہے ہی نہیں. جب پرائیویٹ سیکٹر نہیں ہے تو پھر جابس کہاں سے آئیں گے؟ گورنمنٹ جو ہے اس کے پاس اس وقت 2,95,000 اسامی ہیں, اور اس کے اندر 2,95,000 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. کچھ ویکرز ہیں وہاں پہ. اب یہ جو 2,95,000 ہے, اس کو اگر ہم ڈیوائڈ کریں تو کچھ چیزیں بڑی دلچسپ سامنے آتی ہیں. ایجوکیشن سیکٹر سب سے بڑا سیکٹر ہے بلوچستان میں, جس میں 67,732 لوگ وہاں پہ کھپے ہوئے ہیں, وہ وہاں پہ جاب کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد پولیس سیکٹر ہے جس کے اندر 49,000 لوگ ہیں. پھر اس کے بعد ہیلتھ سیکٹر جس میں 32,984 لوگ ہیں. پھر اس کے بعد خالی اسامیاں ہیں, جو انہی میں سے خالی اسامیاں وہ 25 سے لے کے 35,000. ہاں, سیکٹرز اور بھی ہیں لیکن بڑے سیکٹر یہی ہیں جس کے اندر آپ میکسیمم لوگوں کو کھپا سکتے ہیں. اور 25-30 ہزار اسامیاں ابھی ٹوٹل خالی پڑی ہیں جن کا بجٹ الوکیٹ ہو رہا ہے, لیکن وہ ابھی تک لوگوں کو دی نہیں گئی ہیں. وہ اس لیے نہیں دی جا رہی کہ وہ جو اسامیاں ہیں وہ فالتو ہیں. وہ آپ یہ سمجھو کہ اسامی بن گئی, گورنمنٹ کے اندر اتنا پوٹینشیل نہیں تھا کہ ان کو ختم کر سکے, لیکن ان کے بغیر کام چل سکتا ہے. تو گورنمنٹ اس طرح کری ہے کہ وہ 25 سے 35,000 لوگوں کا جو بجٹ ہے وہ کسی اور جگہ پہ لگا رہی ہے. وہ بجٹ ایلوکیٹ ہو رہا ہے لیکن وہ کسی اور سیکٹر میں خرچ ہو رہا ہے. اور گورنمنٹ نے وہ اس لیے اسامیاں خالی رکھی ہوئی ہیں کہ اگر یہ اسامیاں بھی پر کر دے گی گورنمنٹ, تو پھر اس کے پاس بجٹ اتنا سفیشینٹ نہیں ہوگا کہ سب کو تنخواہیں دے سکے. پھر تنخواہوں کا کرائسس پیدا ہو جائے گا. ہو سکتا ہے یہ 25 سے 35,000 جو اسامیوں کی تنخواہیں ہیں وہ جو باقی لوگ ہیں ان کی تنخواہوں میں ایڈجسٹ ہو رہی ہے, ان کو دیا جا رہا ہو, تو کہیں نہ کہیں وہ پیسے کھپ رہے ہوں گے, کہیں نہ کہیں پیسے وہ استعمال ہو رہے ہوں گے. اب بلوچستان جو ہے یہ ساری صورتحال سب کے سامنے ہے, اور اس وجہ سے وہاں پہ فرسٹریشن ہے. اب یہ جو فرسٹریشن ہے, نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم پنجاب میں جاتے ہیں تو وہاں تو بڑی خوشحالی ہے, وہاں پہ خوراک بھی بہت وافر مقدار میں ہے, وہاں پہ جابز بھی وافر مقدار میں ہیں, وہاں لوگ اے سی لگا کے گرمیوں کے اندر سوئے ہوں, پورے گھر میں کچھ 24 اے سی لگے ہوئے ہیں, سڑکیں بڑی شاندار ہیں, پولیس بھی بڑی زبردست ہے, عدالتیں بھی وہاں پہ چل رہی ہیں. جبکہ جن علاقوں سے ہمارا تعلق ہے وہاں پہ نہ پولیس ہے, نہ وہاں پہ سڑک ہے, نہ وہاں پہ پانی ہے, نہ وہاں پہ گیس ہے, نہ وہاں پہ بجلی ہے, نہ ہی وہاں پہ نوکری ہے. اور اگر ہم ایم اے کر کے نوکری تلاش کرتے ہیں تو ہمیں زیادہ سے زیادہ 10,000 روپے کی نوکری ملتی ہے. پنجاب میں جب کوئی شخص نوکری کرنا جاتا ہے تو اسے 1.5 لاکھ روپے تنخواہ مل جاتے ہیں. تو وہ پنجاب کے خلاف ہو گیا. اس کا خیال یہ ہے کہ اس کے جو ریسورسز ہیں اسے پنجاب کھا رہا ہے یا اسے سندھ کھا رہا ہے. اب وہاں جو لوکل سردار ہیں انہوں نے اس نفرت کو ہوا دی ہے. انہوں نے کہا جی آپ کا جو سارا رزق ہے وہ تو پنجاب کھا گیا, اور ساتھ ساتھ انہیں یہ بھی بتایا گیا کہ آپ کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ آپ کے خلاف ہے, وہ پنجابی اسٹیبلشمنٹ ہے. اور یہ پروپیگنڈا, کہ اس پروپیگنڈے کو جو گیر کر رہا ہے وہ انڈیا کر رہا ہے, بلکہ یہ پیدا ہی انڈیا کر رہا ہے. اور وہ جو نوجوان ہے اس کے دماغ میں انہوں نے یہ ڈال دیا, نوجوان اس کے اوپر بلیو کر رہا ہے. اب یہ ساری صورتحال ہے جس کو ظاہر اسٹیٹ ایک لیول پہ آ کے دیکھ رہی ہے اور کنفیوز ہو رہی ہے. کیونکہ اب یا تو نوجوانوں کو ریورس کیا جائے, 25 سال کا نوجوان جو ریورس کر کے وہ 2 مہینے کا بچہ کیا جائے اور اسے دوبارہ ریز کیا جائے, اس کے اندر حب الوطنی پیدا کی جائے, اسے گراؤنڈ ریالٹیز بتائی جائیں, اسے بتایا جائے کہ ایجوکیشن امپورٹنٹ نہیں ہوتی, اسکل امپورٹنٹ ہوتا ہے. اسے یہ بتایا جائے کہ پرو بزنس مین آپ کو ہونا پڑے گا, پرو بزنس آپ کو ہونا پڑے گا, اور جو باہر سے لوگ کام کرنے کے لیے یہاں پہ آ رہے ہیں ان کو آپ کو سپورٹ کرنا پڑے گی. وہ اگر بزنس کریں گے تو پھر آپ کو نوکری ملے گی. تو یہ ایسا ہو نہیں سکتا. اب وہاں پہ اگر 15 سال سے لے کے 35 سال کے نوجوان جو ہیں وہ بڑی تعداد میں وہاں پہ 35-40 لاکھ بندہ ہے, تو آپ ان کو ریورس نہیں کر سکتے کہ چلیں جی ان کو ریورس کر کے تو ان کے مائنڈ کو پیچھے لے جا کے پھر دوبارہ ری گروم کر سکتے ہیں. تو ری گرومنگ وہاں پہ نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. اب آپ کے پاس آپشن جو ہے نا وہ 3 ہی ہے بلوچستان کے اندر. پہلا آپشن یہ ہے کہ آپ نے وہاں پہ بزنس ڈیولپ کرنا. بزنس ڈیولپ ہوگا تو لوگوں کو نوکریاں ملیں گی, لوگوں کو نوکریاں ملیں گی تو پھر وہ جو وفاق ہے اس کے ساتھ جلن ہو سکے, پھر ان کے چولہے چلیں گے, پھر وہ پرو پاکستان ہو سکیں گے, پھر ان کے اندر ایک نیشنلزم کا ایلیمنٹ ڈیولپ ہوگا. ٹھیک ہے. اب جو بزنس ہے اس کے لیے ظاہر ہے آپ کے پاس سیکٹرز ہونے چاہیے.
تو 2 بڑے سیکٹر ہیں بلوچستان کے اندر. میرا خیال ہے اگر ان سیکٹرز کو ڈیولپ کر لے گورنمنٹ اور وہاں پہ موقع دے لوگوں کو, تو وہ پورے بلوچستان کا بوجھ اٹھا سکتے ہیں. 2 سیکٹرز کون سے؟ ایک جو سیکٹر ہے وہ کوسٹل لائن ہے, وہ بلوچستان کی اتنی لمبی کوسٹل لائن, وہاں پہ صرف جو فشریز ہے نا, صرف اسی کی انڈسٹری ڈیولپ ہو جائے اور وہی اگر ایکسپورٹ ہونی شروع ہو جائے تو اس سے آپ اندازہ لگاؤ کہ کتنا ریونیو بڑھ جائے. اس ریونیو سے بلوچستان بھی چل جائے گا اور وفاق بھی چل جائے گا. تو گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ فشریز کو باقاعدہ ایک انڈسٹری ڈیولپ کی شکل میں ڈیولپ کرے, اور جتنی کوسٹل لائن ہے اس کی زمینیں اگر آپ کو مفت بھی دینی پڑتی ہیں تو آپ دیں لوگوں کو, ٹھیک ہے, نوجوانوں کو دیں آپ, اور ان سے یہ کہیں کہ یہاں پہ آپ فش فارمز بنائیں. اور فش فارمز بنانے کے لیے آپ کو پتا ہے اگر سمندر کا پانی ہو تو سب سے بیسٹ ہوتا ہے. اور میں ناروے گیا نا, وہاں پہ ناروے کی جو سالمن ہے پوری دنیا میں سب سے زیادہ بکتی ہے. سمندر کے اندر انہوں نے جال کے کنویں بنائے ہوئے ہیں, یعنی تار کے اس سے جال بنائے ہوئے ہیں, جال سے کنویں بنائے ہوئے ہیں سمندر کے اندر. ٹھیک ہے. اب یعنی اس میں سے پانی کراس کر رہا ہے, اب اسی میں چھوٹی مچھلیاں پھینک دیتے ہیں وہ, اور وہ مچھلیاں جو ہیں نیچرل واٹر کے اندر وہ بڑی ہو جاتی ہیں. وہیں پہ وہ کشتیوں کے ذریعے ان کی فیڈ ڈالتے ہیں اور بڑی جلدی وہ مچھلی تیار ہو جاتے ہیں. اب اگر آپ پوری کوسٹل لائن کے اوپر بلوچستان کے نوجوانوں کو زمین الاٹ کر دیں اور ساتھ گورنمنٹ ان کو قرضہ دے دے اور وہ وہاں پہ فش فارم بنا لیں تاکہ نیچرل واٹر جو سمندر کا ہے اس کے اندر وہ مچھلیاں پروان چڑھیں. ٹھیک ہے. اور جو سب سے زیادہ مہنگی بکنے والی مچھلیاں ہیں وہ ان کو دے دی جائیں اور وہ ان کا اس کو وہاں پہ گرو کریں, ان کے بچے جو ان کے حوالے کر دیا جائے. مطلب 2 لاکھ بچہ دے دیں آپ ایک بندے کا. اس سے ایک میجر تبدیلی آ جائے گی بلوچستان کے اندر. اور اس اسکل کو ڈیولپ کرنے کے لیے گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ وہ فشریز ڈپارٹمنٹ بنائے, بلکہ فشریز یونیورسٹیز بنائے. اور یہ جو یونیورسٹیز ہوں یہ 10-12 یونیورسٹیز ہونی چاہیے. اور اس کے اندر بیسک ایجوکیشن کے بندے کو صرف لکھنا پڑھنا آنا چاہیے, اور ساتھ ساتھ جو کچھ اویئرنیس, تھوڑے سے کچھ لفظ, یعنی آپ سمجھے کہ را ہینڈڈ بندہ لیں اور اس کو تھوڑا سا لکھنا پڑھنا سکھا دیں, اور اس کے بعد باقی سارا ٹیکنیکل ایجوکیشن دیں اس کو. اور اس ٹیکنیکل ایجوکیشن سے اسے کہا جائے کہ ٹھیک ہے اب تو تم ہو گئے ہو اور فوری طور پہ اب تم جا کے یہ تمہیں زمین الاٹ کی جا رہی ہے تو اس زمین کے اوپر تم نے اس طرح فش فارم بنانا ہے. اور فش فارم بنانے کا پراپر ایک پروجیکٹ اس کو دے کے اس کو سکھایا جائے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے, اور ساتھ ہی جو ایکسپورٹرز ہیں ان کو پروان چڑھایا جائے وہاں پہ. تو اس سے بلوچستان کا مقدر بدل سکتا ہے. اور دوسرا جو بلوچستان کے پاس بہت بڑا پوٹینشیل ہے وہ مائننگ کا ہے. وہاں پہ تمام منرلز موجود ہیں جو دنیا میں جن کی ضرورت ہے. ایون دیکھ کے کاپر نکل رہا ہے وہاں پہ, ایون وہاں پہ سونا نکلا ہے. جو بیرک کمپنی ہے وہ وہاں پہ کاپر اور سونا نکال رہے ہیں, بلکہ بہت ساری کمپنیز وہاں پہ سونا اور کاپر نکال رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس طرح وہاں پہ یہ جو مچھ میں کوئلے کی بہت بڑی کانیں ہیں, وہ ہے لوہا بہت زیادہ وہاں پہ موجود ہے. تو بہت ساری منرلز ہیں جو وہاں پہ موجود ہیں, بہت ساری دھاتیں وہاں پہ موجود ہیں. لیکن اب بلوچستان کے لوگ جو ہیں ان کو یہ نکالنا نہیں آتا, ان کو یہ سیکھا نہیں انہوں نے کہ مائننگ کرنی کیسے. تو گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ وہاں پہ مائننگ کالجز بنا دیں اور مائننگ یونیورسٹیز بنا دیں, اور جتنے بلوچستان کے نوجوان اس میں پڑھے لکھے ہیں ان سب کو ان میں داخلہ دلوا دیں. داخلہ اسے کہ جی آپ نے ایم اے کیا ہوا ہے, آپ نے بی اے کیا ہوا ہے, آپ نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے, آپ اس کو بھول جائیں اور آئیں ہم آپ کو 1.5 سال 2 سال کا کورس کرواتے ہیں, اسپیشلائز میں کرواتے ہیں. اسپیشلائزیشن. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد وہ مائننگ انڈسٹری جو ہے نا اس کے اندر ان لوگوں کو کھپائے, اور ساتھ ساتھ گورنمنٹ جو ہے جتنی مائننگ سائٹس ہیں وہ ساری کی ساری بیچ دیں, کوئی مسئلہ نہیں, اوپن کرتے ہیں. بلوچستان کے لوگ لینا چاہے بلوچستان کے لوگوں کو دے دیں. اور اگر دوسرا آپشن یہ بھی ہے کہ باہر سے جو کمپنیز آ رہی ہیں, جیسے کہ بیرک کمپنی آئی ہے, تو وہاں جو گورنمنٹ نے ان کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کی وہ بڑی مزیدار ہے کہ کچھ شیئر گورنمنٹ کا ہے, وفاقی گورنمنٹ کا, کچھ شیئر جو ہے وہ بلوچستان گورنمنٹ کا ہے, اور باقی وہ ایک پرائیویٹ فرم ہے. تو وہاں پہ اب آپ اس کو سعودی عربیہ کے ماڈل پہ لے جا سکتے ہیں, کیونکہ یہ سارے کرائسس جو تھے سعودی عربیہ میں, یو اے پی میں آئے تھے, اور ساتھ ساتھ سیستان جو ایران کا ہے علاقہ جو بلوچستان سے جڑا ہوا ہے وہاں پہ بھی آئے تھے. لیٹن امریکہ کے ملکوں میں بھی آئے تھے, جہاں پہ گرینری نہیں ہے, جہاں پہ پانی نہیں ہے, وہاں پہ یہ کرائسس آیا تھا. اس کو حل کرنے کے لیے انہوں نے اس طرح کیا تھا کہ جو باہر سے کمپنیز آتی تھی لوکل کے ساتھ وہ مل کے کاروبار کرتے ہیں. جیسے سعودی عربیہ میں اگر آپ جاب کے لیے جاتے ہیں تو آپ کا کفیل آپ کو ایک اقامہ دیتا ہے, اور اس کے ساتھ آپ پارٹنر ہوتے ہیں, یعنی کام آپ کرتے ہیں اور کفیل کو پیسے مل جاتے ہیں. تو اسی قسم کا کام جو بلوچستان کے اندر بھی ہو سکتا ہے کہ بلوچستان کی ایک ونڈ سی نکالی جائے, لوگ جو ہے ان کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے, اور باہر سے جو کمپنیز آ رہی ہیں, جو باہر سے بزنس مین آ رہے ہیں, ان کے ساتھ ان کو ٹائی کیا جائے.
جیسے مثلا جس طرح پنجابیوں کو وہاں پہ مارا جا رہا ہے، اگر ان پنجابیوں کا کاروبار مشترک ہوتا بلوچوں کے ساتھ تو ان بلوچوں نے ان کی حفاظت کرنی تھی، وہاں یہ کرائسس نہیں آنا تھا۔ اب وہاں پہ جو پنجابی ہے وہ بزنس کر رہا ہے اور بلوچستان کے لوگوں کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہمارا شیئر یہ لے کے جا رہا ہے، لیکن اگر وہ پارٹنر ہو، یعنی دکان جو ہوگی وہ بلوچ کی ہوگی، اس کے اندر جو کاروبار کرے گا وہ پنجابی کرے گا یا سندھی کرے گا، تو اس سے یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ تو میری گورنمنٹ کو یہ ایک تجویز ہے کہ آپ جو لوکل لوگ ہیں ان کے ساتھ پارٹنرشپ کروائیں باہر سے انویسٹرز کے، اور جب وہ باہر سے آ کے لوگ پارٹنرشپ کریں گے تو لوکل لوگوں کا ایک سٹیک ہوگا، انہیں پتہ ہوگا کہ جب یہ باہر جائے گا واپس تو ہمیں بڑا نقصان ہے، تو ان کے ساتھ پھر وہ ایڈجسٹ ہو جائیں گے۔ اور ساتھ ساتھ مائننگ کے کالجز بنائیں، وہاں پہ لوگوں کو ٹریننگ دیں، مائن سائٹس جو ان کو بیچتے ہیں اوپن بڈ کرتے ہیں کر دیں، لوکل لینا چاہتے ہیں لوکل کو دے دیں، تاکہ وہاں سے مائننگ ہو سکے، وہاں سے مٹیریل نکل سکے۔ اور جو فشریز ہیں ان کے باقاعدہ کالجز بنا کے، ان کی یونیورسٹیز بنا کے وہاں پہ لوگوں کو زمینیں الاٹ کریں سمندر کے ساتھ کوسٹل لائن پہ، تاکہ وہاں پہ لوگ یہ کام کر سکیں۔ یہ دو سیکٹر تو اس طرح ڈیولپ ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹورزم بھی ڈیولپ کی جا سکتی ہے بلوچستان کے اندر، جتنی کوسٹل لائن ہے وہاں پہ ریزارٹس بن سکتے ہیں، لیکن بلوچوں کے شیئر ہونے چاہیے اس کے اندر۔ جب بلوچوں کے شیئر ہوں گے اور باہر سے کمپنیز آئیں گی وہ کام کریں گی تو بلوچوں کو خوشحالی ہوئے گی، جب خوشحالی ہوگی تو وہاں پہ پھر لوگ ایڈجسٹ کر سکیں گے۔ اسی طرح جو امپلائمنٹ ہے وہ بلوچ کو ملنی چاہیے۔ یہ جو بیرک کمپنی ہے نا، میں اس کے سائٹ پہ گیا تھا، میں نے دیکھا کہ انہوں نے لوکل لوگوں کو امپلائی کیا تھا، ڈرائیور سے لے کے وہاں پہ ڈرلنگ انجینئرز تک جو تھے وہ لوکل تھے، اور ان میں سے بہت ساری خواتین ایسی ہیں جن کو انہوں نے امریکہ میں ساؤتھ افریقہ میں جا کے ٹریننگ دلوائی، اور یہ سب بلوچ تھیں؟ سب یہ بلوچ تھے، یعنی خواتین بلوچ خواتین کو وہاں پہ ٹریننگ دلوائی۔ تو لوکل لوگوں کو ایڈجسٹ کرنا چاہیے اس طرح۔ جب امپلائمنٹ ہوگی، جب لوگوں کے گھر چلیں گے، جب لوگوں کے پاس پیسہ آئے گا تو پھر بلوچستان کے ایشوز ختم ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ صرف حب الوطنی کا جذبہ پیدا کر کے، اسٹیٹ جو اپنی پوری پاور استعمال کر کے، سوشل میڈیا بند کر کے، انٹرنیٹ بند کر کے لوگوں کو خاموش کر سکتی ہے اور وہاں پہ حالات کو سہارا دے سکتی ہے، تو یہ غلط فہمی ہے، یہ لانگ ٹرم حل نہیں ہوتا ہے۔ جب آپ کا ہاتھ جل جاتا ہے نا جب، تو آپ اس کے اوپر برف رکھ لیتے ہیں، تو برف سے عارضی طور پہ تو ٹکور ہو جاتی ہے بندے کی، عارضی طور پہ تو اس کو ریلیف مل جاتا ہے، لیکن جو برننگ ہے وہ ایک لانگ ٹرم ایشو ہوتا ہے، وہ مسلسل پہ جاری رہتی ہے۔ جو ہی آپ برف سے ہاتھ باہر نکالتے ہیں تو دوبارہ آپ کو درد شروع ہو جاتا ہے۔ تو آپ جلے ہوئے کے اوپر برف رکھ کے اس مسئلے کو حل نہ کریں، اس کا لانگ ٹرم حل نکالیں۔ اور لانگ ٹرم حل یہی ہے کہ لوگوں کو امپاور کریں، لوگوں کے پاس روزگار ہونا چاہیے، لوگوں کے پاس اسکل ہونی چاہیے، لوگوں کے پاس پیسہ ہونا چاہیے، پیسہ آئے گا، روزگار ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ اسکل ڈیولپ ہوگی تو پھر بلوچستان ٹھیک ہوگا، ویسے نہیں ٹھیک ہو سکے۔ ٹھیک ہے ناظرین، ہم نے یہ اسپیشل ویلاگ آج اسی لیے کیا کہ بات تو سب کرتے ہیں کہ بلوچستان کے مسائل ہیں لیکن اس کا کوئی حل نہیں بتا رہے ہوتے۔ ہم نے کوشش کی کہ کچھ ایسے حل بتائے جائیں کہ جس کے ذریعے یہ مسئلہ سالو ہو سکے، اور یقین مانیں یہ جو مارنگ لانگو ٹائپ لوگ ہیں یہ لوگوں کی فرسٹریشن کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ جب کسی کے گھر میں بھوک ہوتی ہے اور غصہ ہوتا ہے نا، تو اسے ایک غصے کو چینلائز جو ہے نا بڑے غلط طریقے سے بلوچستان میں کروایا جا رہا ہے کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کی اس بھوک کی ذمہ دار اسٹیٹ ہے۔ جتنے بھی محرکات ہیں انہیں نیگیٹ کر دیا جاتا ہے، لیکن سب کا سب مدعا اسٹیٹ پہ ڈال دیا جاتا ہے، اور یہ لانگو جیسے لوگ جن کے پیچھے انڈیا اور رو موجود ہوتی ہے، اور یہ بی ایل اے جیسے لوگ جو دہشت گردی کر رہے ہوتے ہیں، اسے بھی وہاں پہ جسٹیفائی کروایا جا رہا ہوتا ہے، اور ایک بھوکا آدمی یا غریب آدمی گھر بیٹھے یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ شاید یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ ان ایکچوئل پرابلم یہ نہیں ہوتا، پرابلم صرف ہے روزگار کا اور پیسے کا۔ اگر آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا تو یقین مانے بلوچستان کے اندر امن آ جائے گا، اور یہ مارنگ لانگو جیسے لوگ آپ کو بالکل بھی رستے سے بھٹکا نہیں پائیں گے۔ تو لائک شیئر سبسکرائب کرنا آپ نے بالکل نہیں بھولنا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔